اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا 19واں رکوع۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اور وہ آیات بھی جو کہ قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنایا جایا کرتی ہے، جو کہ ان یتیم عورتوں کے باب میں ہے، جن کو جو ان کا حق مقرر ہے انہیں دیتے ہو، اور ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو، اور کمزور بچوں کے باب میں، اس باب میں کہ یتیموں کا کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، اور جو نیک کام کرو گے سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالباً اعتماد دماغی یا بے پرواہی کا ہو، سو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لے، اور یہ صلح بہتر ہے۔ دیکھو، میاں بیوی کے بیچ میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے بہترین وہ میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کر وہ بات کو سلجھانا۔ دیکھو تمہاری طرف سے یہ غلطی ہے، دیکھو تیرے طرف سے یہ غلطی ہے، تو وہ غلطی کو مٹا کے اپنے زندگی گزار دینا، یہ سب سے بہترین، سب سے اچھا صلاح ہے، قرآن کے اندر بتا دیتا ہے۔ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلاح کر لے، اور یہ صلاح بہتر ہے، اور نفسوں کے حرص کے ساتھ افطرانہ ہوتا ہے۔ اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور اعتقاد رکھو تو بلا شک حق تعالیٰ تو تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں، اور تم سے تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو، وہ تمہارے کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ، جسے اس کو ایسا کر دو جیسا کوئی ادھر میں لٹکی ہو۔ یعنی اگر جیسا کہ بولتے نا قرآن میں ہم کو بتایا ہے، یہ ایک نہیں 4 بیویوں کو کر دو، تو اس میں کیا کرتا ہے، چاروں کو ایک انصاف کے ساتھ دیکھنا۔ اگر ایک کو اچھی طریقے سے دیکھے تو وہ دوسرے کہے گی نیچے ہو جائے گا، جیسے کہ ترازو کے پلٹی کے جیسا، یہ ایک کو اونچا رکھے گا تو دوسرا نیچے کو ہو جائے گا۔ اس لیے اور کوئی وہ تمہاری کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ، جسے اس کو ایسا کر دو جیسا کوئی ادھر میں لٹکی ہو، اور اگر اصلاح کر لو اور احتیاط رکھو تو بلا شک اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنے وصیت سے ہر ایک کو احتیاط کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہے، بڑے حکمت والے۔ یعنی میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو الگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کا برابر ان کو دے دے گا، جیسا اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جو چیز کی آسمانوں میں ہے، جو چیز کی زمین میں ہے۔ اور واقع ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیتا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، یعنی اس سے پہلے والے کو کتاب، تو اور تم کو بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ہماری امت کو کیا دیا؟ قرآن دے دیا۔ یہ قرآن کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرنا مسلمانوں کو، اس سے پہلے والوں کو جو کتاب ملا وہ اس کتاب کے ساتھ وہ بسر کریں گے، وہ ٹائم تک، وہ پیغمبر رہنے تک، اس کے بعد میں وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ قرآن کے اوپر ہے، یہ قرآن تا قیامت تک کے لیے ہے، یہ قرآن کے اوپر ہی یہ دنیا والوں کو اپنا زندگی اللہ کے بتائے حکم کے مافک گزارنا ہے۔ اگر تم ناسپاسی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جو چیز کے آسمانوں میں ہے اور جو چیز کی زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے حاجت مند نہیں، خود اپنے ذات میں محمود ہے۔ اللہ کسی کے حاجت مند نہیں، ہم حاجت مند ہے اللہ کے۔ اللہ کون ہے؟ محمود ہے،
اللہ ہی کے ملک ہے، جو چیز کے آسمانوں میں ہے اور جو چیز کی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ اگر ان کو منظور ہو تو اے لوگوں تم سب کو فنا کر دے اور دوسری کو موجود کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نے اتنا طاقت ہے، جتنا روائے زمین پر رہنے والے ہیں ان سب کو فنا کر دے، ان کے جگہ پر نئے مخلوق پیدا کر دے، وہ اللہ کو بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ ایسا عادت تو ہم آیات سورہ محمد میں بھی آخری میں لکھا ہوا ہے، جو شخص دنیا کا معاوضہ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا دونوں کا معاوضہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی بولتا ہے یا اللہ مجھے کو جو کچھ بھی دینا ہے دنیا میں دے دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے، اور آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں، تو اس سے وہ نادان بن جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی معاوضہ ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں کیا دنیا اور آخرت دونوں کے بھی دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا کا معاوضہ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے۔ اللہ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو کان ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو آنکھ ہے۔ اللہ جہنم کو بھر دیں گے، اپنا پیر رکھیں گے، تو اس کا مطلب اللہ کو پاؤں بھی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پاؤں ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو کان ہے، اللہ کو آنکھیں ہے، لیکن اللہ کا صورت اس طریقے سے ہے کر کے کوئی بھی کتاب میں نہیں بتلایا۔ اس لیے ہم کوئی صورت نہیں بنانا، کوئی صورت بناؤ گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اس بات کو قرآن جو کہتا ہے اس بات کو مان لینا، اس کو آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں تو سورہ نساء کا 19واں رکوع ختم ہوا۔